السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اب دیکھیں، جب کوئی سپر پاور بنتا ہے نا تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن اس نے صبح اٹھ کے سوچا کہ آج میں اپنا وزٹنگ کارڈ چھپوا لیتا ہوں چیف ایگزیکٹو آفیسر فلاں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، یا میں اب سپر پاور ہو گیا. اس کو دنیا میں اپنے رول پلے کرنا ہے. چائنا اکنامکلی تو وہ رول پلے کر رہا ہے کہ جس سے اس کو اکنامک ایک سپر پاور مان رہے ہیں لوگ، لیکن اب اس کو ملیٹریلی کرنا ہے تاکہ وہ جو ایک ایسوسیشن ہوتی ہے مائٹ سے، سپر پاور سے، وہ اب چائنا کے ساتھ بھی ایسوسیشن شروع ہو. اب دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں. اس سے اگر یہ کہا جائے کہ جنگوں کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی، تو غلط نہیں ہے. اور تاریخ دانوں نے تو آنے والے وقت میں بھی بہت سی جنگوں کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے. خاص طر چائنا کے بارے میں ان کے اپنے پالیسیز میکرز کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک متحد عظیم طاقت بننا ہے تو چائنا کو اگلے 50 سال کے اندر 6 جنگیں لڑنی ہوں گی. کچھ علاقائی جنگیں اور باقی بیرونی جنگیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان جنگوں کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. مثلا پہلی جنگ جو چائنا نے لڑنی ہے یہ تائیوان کے اتحاد سے متعلق ہے، اور سال 2020 سے 2025 کے درمیان تک لڑی جا سکتی ہے. اگرچہ ابھی تک تائیوان اور چائنا کے درمیان ایک قرارداد موجود ہے جس کے تحت وہ آپس میں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن بہت جلد یہ اتحاد ایک خواب بھی بن سکتا ہے. آنے والے 2 سے 3 سالوں میں یا تو چائنا تائیوان کو متحد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی تیار کر لے گا، ورنہ دوسری صورت میں واحد آپشن جو ہے وہ جنگ ہے. یہ جنگ چائنا کی لبریشن آرمی کے لیے ایک امتحان ہوگی. ہو سکتا ہے چائنا یہ جنگ آسانی سے جیت جائے، یا پھر یہ مشکل بھی ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اس سب کا انحصار ایکچولی امریکہ اور جاپان کی انٹرفیئرنس پہ ہے. اگر تائیوان کی مدد کے لیے امریکہ اور جاپان اپنا رول پلے کرتے ہیں یا چائنیز سرزمین پر حملے بھی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت مشکل اور طویل جنگ بن سکتی ہے. لیکن اگر امریکہ اور جاپان صرف خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے تو چائنیز آرمی آسانی سے تائیوان کو شکست دے سکتی ہے. دونوں صورتوں میں یہ جنگ پھر 3 سے 6 مہینے کے اندر ختم ہو سکتی ہے. لیکن حال میں بھارت کی مدد کے لیے امریکی فوجوں کا یورپ سے نکال کے چائنا کی طرف بھیجنے کا مائک پومپیو کا بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ چائنا کے کو یہ ہدف اتنی آسانی سے نہیں حاصل کرنے دے گا. دوسری جنگ جزیروں کو فتح کرنے کے لیے لڑی جائے گی، اور یہ جنگ سال 2025 سے 2030 کے درمیان ہو سکتی ہے. چائنیز پالیسی سازوں کے مطابق تائیوان کے بعد چائنا 2 سال کے لیے آرام کر کے خود کو ریجوینیٹ کرے گا، اور 2028 کے آخر میں جزائر کے آس پاس کے ممالک کو الٹیمیٹم بھیجا جائے گا، جس کے بعد وہ ممالک جن کے ان جزیروں کے ساتھ معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں وہ ضرور ایک بار چائنا سے بات کریں گے، کیونکہ اگر چائنا نے اعلان جنگ کیا تو ان ممالک کی سرمایہ کاری اور معاشی فوائد وہ اپنے قبضے میں کر سکتا ہے. اس وقت جنوب مشرق میں واقعی ایشیائی ممالک ویسے ہی تائیوان والی جنگ کی وجہ سے چائنا کے روب میں ہوں گے، لیکن دوسری طرف وہ ان جزیروں پر بھی اپنے مفادات کو ترک کرنے سے بھی گریز کریں گے، اور کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے دیر کرتے جائیں گے، ڈیلے کریں گے. اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک چائنا کوئی مستحکم قدم نہیں اٹھاتا. اور امن قائم کرنا ہے یا جنگ میں جانا ہے، اس کا فیصلہ تو چائنا نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے تائیوان کے بعد اس جنگ میں امریکہ کھل کر چائنا کا مقابلہ نہ کرے، لیکن امریکہ ویتنام اور فلپینز کی مدد سے تو تعاون کر سکتا ہے، کیونکہ بحیرہ جنوبی چین کے آس پاس کے ممالک میں صرف ویتنام اور فلپینز بہت میں ہمت ہے کہ وہ چائنا کے تسلط کو چیلنج کر سکیں. اور پھر اس کے باوجود بھی وہ چائنا کے ساتھ جنگ میں جانے سے پہلے 2 بار ضرور سوچیں گے کہ جب تک وہ مذاکرات کی میز پہ ناکام نہ ہو جائے اور انہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ امریکہ کی طرف سے فوجی حمایت حاصل کر سکتے ہیں، وہ جنگ کا نہیں سوچیں گے. چائنا کے لیے بہترین آپشن ویتنام پہ حملہ کرنا ہوگا، کیونکہ ویتنام خطے کا سب سے طاقتور ملک ہے. اس لیے ویتنام کو شکست دے کے باقیوں کو وہ ڈرا سکتا ہے. جب تک ویتنام کے ساتھ جنگ جاری رہے گی دوسرے ممالک حرکت نہیں کریں گے، اور اگر ویتنام ہار گیا تو دوسرے اپنے جزیروں کو چائنا کے حوالے کر دیں گے، یا اگر انہوں نے جنگ بھی کی تو چائنا انہیں شکست دینے میں زیادہ مشکل نہیں ہو سکتی. لہٰذا چائنا بحر الکاہل میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر بندرگاہوں کی تعمیر اور ان جزیروں پہ فوجیں رکھ سکتا ہے اور اپنے مفادات کی حفاظت کر سکتا ہے. تیسری جنگ جنوبی تبت کو فتح کرنے کی جنگ ہوگی، جو 2035 سے 2040 کے درمیان لڑی جا سکتی ہے، اور چائنیز پالیسی سازوں کے حساب سے یہ جنگ تیسرے نمبر پہ لڑی جائے گی، جبکہ یہاں میدان سب سے پہلے گرم ہو گیا. چائنا اور بھارت کے درمیان ایک طویل سرحد مشترک ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کا نقطہ جنوبی تبت روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ حصہ ہے. چائنا ایک طویل عرصے سے ہندوستان کو اپنا دشمن تصور کر رہا ہے. بھارت نے اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ امریکہ، روس اور یورپ کی مدد سے زیادہ جدید فوجی ٹیکنالوجی اور اسلحہ درآمد کر کے اپنے آپ کو چائنا کے مقابلے پہ لیا ہے.
یہی وجہ ہے کہ بھارت میں سرکاری اور پرائیویٹ میڈیا کا رویہ امریکہ، روس اور یورپ کے ساتھ دوستانہ ہے اور چائنا کے وہ خلاف زہر اگل رہا ہے، اور بلکہ چائنا کو ایک دشمن کے طور پہ دکھاتے ہیں۔ دراصل بھارت کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ وہ امریکہ، روس اور یورپ کی امداد سے آنے والی جنگوں میں چائنا کو شکست بھی دے سکتا ہے، لیکن آنے والے چند سالوں میں بھارت فوجی طاقت میں چائنا کے مقابلے میں زیادہ پیچھے رہ جائے گا، یا پھر چونکہ بھارت اہم طاقتوں میں سے ایک ہے، اس لیے اگر چائنا جنوبی تبت کو فتح کرنے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال بھی کرتا ہے تو شاید اسے کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ اور اس جنگ کے دو فیکٹرز بہت اہم ہیں۔ ایک ہے کہ بھارت میں بہت سی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اگر یہ تحریکیں زور پکڑتی ہیں تو یہ چائنا کا فائدہ ہوگا، کیونکہ کئی ممالک میں تقسیم ہونے سے بھارت میں چائنا سے نپٹنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ دوسری صورت میں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو لے کے کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس کا بھی چائنا کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جب بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں مصروف ہوں گے تو چائنا جنوبی تبت کو فتح کرنے کے لیے بآسانی جنگ شروع کر سکتا ہے، اور اس طرح بھارت دو محاذوں پہ جنگ نہیں لڑ پائے گا۔ یہ سوچنا ہے چائنا کے منصوبہ سازوں کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت دونوں محاذوں پر ہار سکتا ہے۔ چائنا جنوبی تبت پہ آسانی سے قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان پورے کشمیر کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر اس منصوبے کو اختیار نہیں کیا جاتا تو صورتحال کافی سنگین ہوگی اور جنوبی تبت کے لیے بھارت اور چائنا کے درمیان خوفناک جنگ ہو سکتی ہے۔ ان جنگوں کے بعد چائنا فوجی اور معاشی دونوں لحاظ سے بہت سٹرونگ ہو جائے گا اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ ایک بڑی عالمی طاقت بن سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی جگہ روس واپس سلپ ان کر جائے گا۔ چوتھی جنگ ڈایو آئلینڈ اینڈ ریوکیو آئلینڈ کو فتح کرنے کے لیے سال 2040 سے 45 کے دوران لڑی جا سکتی ہے۔ اب سے پہلے لڑی جانے والی جنگوں کی وجہ سے چائنا کے لیے بہترین وقت ہوگا کہ وہ ان دونوں آئلینڈز کو واپس حاصل کر لیں۔ یہ آئلینڈ قدیم زمانے میں تو چائنا کا حصہ تھے، جو کہ جاپان کی وجہ سے چائنا سے الگ ہوئے تھے، لیکن اب چائنا پھر اس پوزیشن میں ہوگا اس وقت تک کہ جاپان سے بدلہ لے سکے۔ اس وقت امریکہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ زیادہ مداخلت کرے، یورپ خاموش ہی رہے گا اور روس بیٹھ کر لڑائی لڑے گا یا دیکھے گا، لیکن چائنا کی زبردست فتح سے جنگ آدھے سال میں ختم بھی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جاپان کے پاس یہ دونوں آئلینڈز چائنا کو واپس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پانچویں جنگ جو ہے بیرونی منگولیا کے اتحاد کے لیے لڑی جائے گی، اور اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ یہ سال 2045 سے 50 کے درمیان ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ آؤٹر منگولیا کے ساتھ چائنا کے اتحاد کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں کہ چائنا اور منگولیا کی جنگ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنا کواکر یعنی ریپبلک چائنا بنتا ہے تو وہ تمام علاقے جن کے بارے میں جمہوریہ چائنا کے آئین اور ڈومین میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں بھی چائنا کا حصہ رہے ہیں، تو اب چائنا کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام علاقوں کو واپس اپنے ساتھ ملائے۔ اور یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ عوامی جمہوریہ چین آؤٹر منگولیا کی آزادی تسلیم کرتا ہے، اس لیے منگولیا کو متحد کرنے کی جارحیت کا استعمال اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ فوجی کارروائی تب تک جائز نہیں ہوتی جب تک اس کی کوئی معقول وجہ نہ ہو، اور اس سے پہلے چائنا کو آؤٹر منگولیا کے ساتھ اتحاد کے معاملے کو اٹھانا ہوگا، آؤٹر منگولیا کے اندر پروپیگنڈا مہم چلانی ہوگی، چائنا کو اتحاد کی حمایت حاصل کرنے والے گروپس کو بھی منتخب کر کے سرگرم کرنا ہوگا، جس کے بعد اگر بیرونی منگولیا پر پرامن طور پہ واپس چائنا کے ساتھ مل جاتا ہے تو یقیناً یہ بہت بہتر ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر چائنا کے پاس آخری حل فوجی کارروائی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں تائیوان والا ماڈل بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ چائنا 2045 کے آخر میں الٹیمیٹم دے کے آؤٹر منگولیا کو کچھ سالوں تک اس معاملے پہ غور کرنے دے، اور اگر وہ پیشکش سے انکار کریں تو پھر کسی طرح بھی کارروائی کا سوچا جائے۔ پچھلی 4 جنگیں طے پانے کے بعد چائنا کے پاس بیرونی منگولیا کو متحد کرنے کی سیاسی، فوجی اور سفارتی طاقت میں موجود ہوگی، اور اس وقت کمزور امریکہ اور روس کو سفارتی مظاہروں کے سوا کسی چیز کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ یورپ میں بھی مبہم کردار ایک ادا کرے گا، جبکہ ہندوستان، افریقہ اور وسط ایشیا ممالک بھی خاموش رہیں گے۔ اس طرح چائنا 3 سال کے عرصے میں آؤٹر منگولیا پہ بآسانی غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ چھٹی جنگ روس سے کھوئی ہوئی زمینوں کی واپسی پر ہوگی اور سال 2055 سے آنورڈز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ موجودہ دور میں چائنا روس تعلقات بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ممالک ایک دوسرے پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ روس کو خدشہ ہے کہ چائنا کے عروج سے اس کی طاقت کو خطرہ ہے، جبکہ روس اس زمینی خطے کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ جانتا ہے کہ جب موقع ملے گا تو چائنا ہی واپس لے لے گا۔ 2050 تک 5 جنگوں کی فتوحات کے بعد چائنا کنگ ڈائنیسٹی کی بنیاد پہ علاقائی دعویٰ کرے گا اور ایسے دعووں کے حق میں پروپیگنڈا مہم چلائے گا۔ روس کو پھر ایک بار منتشر کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ روس نے پرانے چائنا کے تقریباً 160 ملین مربع کلومیٹر
ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है जो चाइना के छठे बड़े हिस्से के बराबर है, लिहाजा रूस चाइना का पुराना दुश्मन है। पिछली 5 जंगों की फतूहात के बाद अब वक्त होगा कि रूस इसकी कीमत अदा करे। इतनी जंगें लड़ने और ये तमाम इलाके हासिल करने के बाद चाइनीज़ बहरिया फ़ौज और फ़िज़ाई खलाई दस्तों में एक आला ताकत बन चुका होगा, इसलिए इसको रूस जैसे दुश्मन को भी शिकस्त देने में मसला नहीं हो सकता। ऐसा मुस्तकबिल में 6 जंगें लड़ने के बाद चाइना अपने ना सिर्फ खोए हुए इलाके वापस हासिल करना चाहता है, बल्कि अपनी जमहूरिया चाइना का ख्वाब भी पूरा करना चाहता है। और ये सब सोचना है कि चाइना के मनसूबा साज़ों का जो चाइना को अगले 50 सालों में दुनिया की 16 सुपर पावर बनाने की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से गर्मा गर्मी नज़र आएगी। यही वजह है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इस खित्ते में अपनी मौजूदगी का मुजाहरा कर रहा है, ताकि किसी न किसी तरह चाइना को रोका जा सके। और चाइना की ख्वाहिश है कि दोबारा से मिंग डायनेस्टी वाली लॉस्ट ग्लोरी जो है उसको हासिल करें। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मुझे ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिएगा, एजुकेट करिएगा, इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, इसको सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।